نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھی، گزشتہ جمعہ میت کے مال سے متعلق 4 حقوق کا ذکر کیا تھا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کی قبر کا انتظام کرنا، اس کے کفن کا انتظام کرنا، یہ مرنے والے کے مال میں سے ہی پورا کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی احساناً کہے کہ یہ میں ادا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ پہلا مالی حق ہے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ عرض کی تھی کہ دوسرے نمبر پر ہے قرض۔ جو مرنے والا ہے اگر اس کے ذمے کسی قسم کا قرض ہو، اب اس کو ادا کیا جائے۔ عموماً اس قرض کو ہم آخر میں رکھ دیتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہی نہیں۔ شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر مرنے والا دنیا سے چلا گیا، وہ پیچھے صرف اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے، تو ورثاء کو کچھ نہیں ملنا، سارا کا سارا قرض میں ادا کر دیا جائے۔ اب یہ وارثوں کا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جن کا قرضہ میت کے ذمے تھا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے، لیکن آج اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس سے متعلق چند احادیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں، قرض نہیں ہے۔ فصلی علیہ، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، حضور نے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ قیل نعم، عرض کیا جی ہاں قرض ہے۔ فرمایا کہ وہ کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دینار چھوڑ کر گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کا اتنا ہی قرض تھا جو ادا ہو گیا۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس پر قرض ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس پر کل 3 دینار قرض ہے۔ اس دور کا سکہ درہم دینار، 3 دینار۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا نہیں جی کچھ مال نہیں چھوڑا۔ فرمایا جاؤ تم لوگ اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے انکار فرما دیا۔ کس بات پر؟
نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا کچھ نہیں پوچھا جا رہا. کس کا پوچھا جا رہا ہے؟ پیسے کا. کس کا؟ قرض کا، حقوق العباد کا، کہ پیسہ اس کے ذمے ہے یا نہیں ہے، اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے. بس باقی کچھ نہیں دیکھا جا رہا، اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ جاؤ جنازہ پڑھ لو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین یہ تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے. آج ایثار تو کیا، آج تو ہم دوسرے کو تکلیف تو دیتے ہیں، اس کو خوشی نہیں دیتے. یہ ایثار کرنے والے تھے. ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ دو، دوسرے کی ضرورت پوری کر دو. تو کھڑے ہوئے عرض کیا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ پڑھ دیں، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی نماز جنازہ ادا فرما دیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کی کیا بات ہے اور کتنی شدت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ شہید جب آدمی شہید ہو گیا فرمایا اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے مگر قرض میں پوچھ ہوگی، قرض کی معافی نہیں. اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی جنازہ آتا آپ پوچھتے کہ اس کے ذمے قرض ہے، بتایا جاتا قرض ہے. فرمایا اس نے اتنا پیسہ چھوڑا جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، جی ہاں بتایا جاتا اتنا ہے. آپ نماز جنازہ پڑھ لیتے، ورنہ مسلمانوں کو حکم دیتے تم پڑھو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، بیت المال میں مال آنا شروع ہو گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اب اگر کوئی آتا اور بتایا جاتا اس پر قرض ہے اور اس کے قرض ادا کرنے کی رقم نہیں چھوڑ کر گیا، تو چونکہ بیت المال میں پیسہ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کا، لہذا اس کا جنازہ بھی پڑھا دیتے اور اس کا قرض بھی بیت المال سے ادا کروا دیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، یعنی قرض کے بغیر نہیں چھوڑا. قرض کی ادائیگی ہو گئی تو ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں قرض ادا کرنے والے کو کیا ثواب ملے گا، یہ عرض کرنا مقصود ہے. فرماتے ہیں ایک جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا اتنا مال چھوڑا جس سے قرض ادا ہو جائے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا جاؤ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے دعا دی. کیا دعا دی؟ فرمایا کہ جس طرح تو نے اس اپنے بھائی کی گردن کو قرض سے نجات دی، اللہ تجھے آگ سے نجات عطا فرمائے. سبحان اللہ. جس طرح تو نے اپنے بھائی کی گردن قرض سے چھڑوا دی، اللہ تیری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. اور ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مر گیا 3 چیزیں نہیں تھی اس میں، 3 چیزیں بڑی اہم ہے، 3 چیزیں نہیں تھی تو کیا ارشاد میں داخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، الا یہ کہ کوئی ایسا اور جرم کر رکھا ہو جس کی وجہ سے پکڑ آ جائے. وہ 3 کام کیا ہے؟ نمبر 1 اس میں تکبر نہیں تھا، تکبر سے دور، تواضع اور عاجزی تھی. نمبر 1. نمبر 2 خیانت نہیں کرتا تھا، خیانت نہیں تھی اس کی زندگی میں. اور نمبر 3 اس کے ذمے قرض نہیں تھا. یہ قرض کی بات آ گئی، کیونکہ قرض والا وہ فرمایا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ لٹکا رہتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، اس کے لیے آخرت میں فیصلہ نہیں کیا جاتا. یہ کتنی اہمیت ہے اس سے. اس لیے یہ معمولی بات نہ سمجھی جائے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے ذمے اگر کسی کا قرض ہو تو اس کو جلدی ادا کریں. اسی طریقے سے جو لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے ذمے مارکیٹوں میں دوسرے کاروباری لوگوں کا قرض ہے، کمپنیوں کا قرض ہے، ادا کرو. کیوں؟ جب آپ کے پاس پیسہ موجود ہے کیوں روک کے رکھا ہوا ہے؟ جو اس کے ساتھ معاہدہ طے ہے 1 ماہ کا، 15 دن کا، 20 دن کا، 2 مہینے کا، اس پر دو، اس کو جان چھڑاؤ اپنی. یہ آپ کے ذمے قرض رہ گیا، پیچھے نہ جانے کوئی ادا کرتا کہ نہیں ادا کرتا. آپ دنیا سے چلے گئے، پیچھے سے ادا نہیں کیا، قیامت والے دن آپ کی پکڑ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور جو حدیث میں فرمایا کہ جس میں 3 چیزیں نہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہی میں داخل فرما دے.
کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے ذمے میں تینوں میں چیزوں میں سے نہ ہو. اللہ حقیقتاً تواضع اور عاجزی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے بچائے اور اللہ قرض سے بھی بچائے. اگر کسی کی نوبت آ جائے تو فوراً اس کو ادا کرنے کی ترتیب بنا لے. یہ قرض سے متعلق چند باتیں تھیں. اب تیسری چیز تھی, اس نے وصیت کی ہے, وصیت کر کے گیا تو اس کی وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوگی. ہم نے کفن دفن کا بھی انتظام کر دیا, قرض بھی ادا کر دیا, باقی مال بچ گیا. اب ہم دیکھیں گے اس نے وصیت کی ہے, وصیت 1/3 مال میں نافذ ہو گئی, اس پر عمل کر لیا جائے گا. جہاں اس نے وصیت کی وہ دے دی جائے گی. لیکن اگر وارث کے حق میں وصیت کی ہے تو وہ معتبر نہیں. باپ یہ کہہ کر چلا گیا میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا, اس کی یہ وصیت معتبر نہیں. میری بیوی کو اتنا دے دینا, اس کی یہ وصیت معتبر نہیں. میرے والد کو اتنا دے دینا, وصیت معتبر نہیں. جو وارث ہے اللہ نے قرآن میں ان کا حق بیان کر دیا. باپ کا حق بیان کر دیا, بیٹے کا حق بیان کر دیا, بیٹی کا حق بیان کر دیا, شوہر کا حق بیان کر دیا, بیوی کا حق بیان کر دیا, بہن بھائیوں کا حق بیان کر دیا, سب کا حق بیان کر دیا. کس کو کتنا ملنا ہے قرآن نے واضح بیان کیا ہے. اس لیے اس میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. وارث کے حق میں وصیت نہیں. ہاں کسی اس نے کہا تو مسجد میں دے دینا اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا, اتنا پیسہ میرے فلاں بھتیجے کو دے دینا. بھتیجا وارث نہیں بن رہا تھا, کبھی کبھی بھتیجا بھی وارث بن جاتا ہے لیکن وہ اس میں نہیں بن رہا تھا, اتنا دے دینا ٹھیک ہے. 1/3 مال اس میں وصیت معتبر. اب یہ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام ہے وراثت کی تقسیم. وراثت تقسیم کی جائے, اور وراثت سے متعلق انشاءاللہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا. آج وراثت میں بھی بڑا گڑبڑ کی جاتی ہے, وراثت تقسیم ہی نہیں کی جاتی. مال جیسا جیسا چلتا رہتا ہے اور ہر ایک کھا پی رہا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں کہ وراثت بھی تقسیم کرنی ہے. یہ جو وراثت والا مال ہے نا, یہ معمولی مال نہ سمجھا جائے. اگر ان میں کوئی یتیم ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی نابالغ ہے, ہم نے اس کا حق کھار لیا تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے. پیٹ میں جہنم کی آگ, بڑا معاملہ نازک ہے. اس لیے انتقال ہوتے ہی 2-3 دن میں بیٹھ کر وراثت تقسیم کی جائے. بعض لوگ بڑا بول بولتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے سامنے ان کا بڑا بول چلنے والا نہیں. کہ ابا کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی, آپ وراثت کی بات کرتے ہیں, تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ 1 سال بعد آپ ہی لڑائی کریں گے, آپ ہی جھگڑا کریں گے, آپ ہی اپنے بھائی کے گریبان کو جا کے پکڑیں گے, آپ ہی اپنے رشتوں کو توڑ لیں گے. آج تو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے کہ ابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, ہم مال کیسے تقسیم کر لیں. ارے بھائی یہ بعد میں جھگڑے سے جو تقسیم ہونا ہے نا, بہتر ہے پیار و محبت میں آج ہی تقسیم کر لو. شریعت کا حکم ہے یہ ابھی کر لو, ورنہ پھر پکڑ ہو جانی ہے. اور اب سب کے دل نرم ہے, سب کے دل نرم ہے, سب بہن بھائی سب وارث موجود ہیں, دلوں کے اندر نرمی ہے. والد چلے گئے, والدہ چلے گئی, شوہر چلے گئے, بیوی چلے گی, دل نرم ہے. ابھی فیصلہ کرنا آسان ہے, بعد میں بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کو ہاتھ کی ہاتھ نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارے یہاں نہیں ہوتا, اس لیے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ہر ایک اپنی وصیت لکھ کے گھر کے اندر بتا کر جائے, وراثت میری فی الفور تقسیم کر دی جائے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے. ہر ایک لکھ کر رکھے. مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں, آپ ان سے جا کر معلومات کریں کہ بھئی میں جا رہا ہوں, میرے ذمے کیا حق ہے, میں کس طرح وصیت کر کے جاؤں, کیا میری ذمہ داری بنتی ہے. وہ ذمہ داری پوری کرنا ہماری ذمہ لازم ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ بات آ گئی. وہ عرض کر رہا تھا یہ والی بات کہ کسی کا انتقال ہو جائے, اب پیچھے گھر والوں کو غم ہے, تو ان غم جن کے دل میں غم ہے ان کی تسلی کا انتظام کیا جائے. شریعت نے حکم دیا جا کر تعزیت کرو, جا کر تعزیت کرو. تعزیت عربی کا لفظ ہے اور عربی کے اندر تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. تعزیت کا معنی کیا ہے؟ تسلی دینا. تعزیت کا معنی جا کر جو بندہ غمگین ہے, پریشان ہے, 2 بول ایسے بول دیں اس کے دل کا غم ہلکا ہو جائے, اس کے دل کو تسلی ہو جائے, اس کے غم دور ہو جائے. ایسے 2-4 لفظ اس کو جا کر بول دو. یہ ہے تعزیت. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی تسلی وسلی کا کوئی جملہ بولنا ہی نہیں. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے تعزیت کا مطلب کیا ہے, دعا. جا کر بیٹھے جی دعا کر لو. یہ کہاں سے نکال کے لائے؟ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے دعا کر لو. آپ نے تو تسلی دی نہیں, دعا کر لو. ہاتھ اٹھا لیے اور نہ جانے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا, تھوڑی دیر بعد منہ پر پھیر لیا, حق ادا ہو گیا. کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, جو بھی تعزیت کرنے جائے ہرگز یہ کام نہ کرے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, آج ہم جہاں جاؤ اٹھ کے بعد ہاتھ اٹھا لو, ہاتھ اٹھایا منہ پر پھیر لو. کیا کیا؟ اس سے ہوا کیا؟ سوال ہے, ہوا کیا؟
تعزیت کہتے کس کو تھے؟ سامنے والے کے دل کا غم ختم ہوا، اس کو تسلی ملی، اس کے دل کے اندر جو غم تھا وہ ہلکا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شریعت کوئی حکم ایسے نہیں دیتی، اس لیے کہ تسلی دینے سے واقعتاً انسان کے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، واقعتاً۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے ہاں غم ہوا، لوگوں نے آ کر تسلی دی، ایسے لگا کہ کسی نے یہاں پر آ کر پٹی باندھ دی ہے، ورنہ دل اچھل رہا تھا، دل کے اندر غم کے پہاڑ تھے۔ تو تسلی کا مطلب یہ کیا بولے؟ جا کر دو جملے بول دے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جو کچھ لیا وہ اللہ کا تھا، جو کچھ لیا وہ اللہ کا تھا، جو دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی، اب اس میں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس وقت اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھا، خط لکھا، بڑا عجیب و غریب خط ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ عطا فرمائے، ان الفاظ پر غور کیجئے، اب پتہ چلے گا تعزیت یوں کرتے ہیں، تعزیت یوں کرتے ہیں، تعزیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تعزیتی خط، حضور کا لکھا گیا، احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی معاذ بن جبل، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے معاذ بن جبل کے نام، یہ شروع میں لکھا، پھر ارشاد فرمایا سلام علیک، سلام کیا، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد فاعظم اللہ لک الاجر، اللہ تبارک و تعالی تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، شروع ہو گئی تسلی، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے، وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک نعمت اگر گئی ہے 10 اور نعمتیں موجود ہیں۔ فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلِينَا مِن مَّوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيئَةِ، بے شک ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے گھر والے یہ اللہ کے مبارک عطیے ہیں، اللہ کے مبارک عطیے ہیں، وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں، مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ، اللہ تعالیٰ نے تجھے ان سے نفع اٹھانے کا موقع دیا خوشی اور عیش میں کہ تو جتنا چاہے ان سے جی بہلا لے، جی بہلا لیا، پھر وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، اور تجھ سے ایک بڑے اجر کے عوض میں اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ الصلاۃ والرحمۃ والہدی، خاص اللہ کی رحمت نازل ہو، عمومی رحمت ہو، ہدایت ہو، ان احتسبتہ فاصبر، ان احتسبتہ فاصبر، اگر تو اس پر ثواب کی امید سے صبر کرے، ولا يحبط جزعک اجرک، اور تیرا جزا و فضا کرنا یہ تیرے اجر کو ضائع نہ کر دے، فتندم، کہ اس کے بعد پھر تمہیں ندامت ہو، وعلم، جان لے، ان الجزع لا يرد میتا، کہ جزا و فضا کرنا کسی مردہ کو واپس نہیں لا سکتا، جزا و فضا کرو مردہ واپس نہیں آ سکتا، ولا يدفع حزنا، اور نہ اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے، وما هو نازل فکان قد، اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، اس میں تسلی ہی تسلی کہ تمہیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس مبارک عطیے تھے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اب اس کے اوپر دل کے اندر زیادہ غم نہ بٹھاؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جزا و فضا نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جزا و فضا کرنا یعنی شور و غل اور واویلا اور الٹی سیدھی باتیں یہ مردے کو واپس نہیں لا سکتا، واپس نہیں لا سکتا، واپس نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اس سے تمہارا رنج و غم دور ہو سکتا ہے، بس تم اللہ کی طرف اپنا توجہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دے۔ اور یہ اس آدمی کے لیے جو جس کا قریبی چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں،
یہ دل میں بٹھا لے اللہ مالک ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور یہ دل میں آئے کہ یہ تو جدائی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ تو ہم نے بڑے دن گزارے تھے، بڑے سال گزارے تھے، اب کیا کریں؟ اگر یہ دل کے اندر آ جائے تو پھر یہ سمجھو یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، ہم بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں، انشاءاللہ جنت میں جا کر دونوں کی ملاقات ہو جائے گی، یہ سمجھو۔ حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو سمجھایا، یہ جب جائیں کسی کے پاس تو یہ باتیں کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے جو مجھے تسلی دی، اس کی باتوں سے اتنی تسلی ملی کہ کسی کی باتوں سے تسلی نہیں ہوئی۔ کیا تسلی دی اس نے آ کر؟ تو اس نے آ کر بات چیت کی، اس نے آ کر کہا کہ ابھی آپ کے والد اللہ کے پاس چلے گئے، پہلے وہ آپ کے پاس تھے، آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کے والد کے لیے آپ زیادہ اچھے تھے یا آپ کے والد کے لیے اللہ زیادہ اچھے ہیں؟ اب تو اللہ کے پاس ہے، پہلے تمہارے پاس تھے، اب اللہ کے پاس چلے گئے، تو اللہ کے پاس چلے گئے تو وہاں تو زیادہ بہتر ہے، وہاں تو اچھے انعام میں رہیں گے، یہاں تو تکلیف اور دنیا کی پریشانیاں تھی۔ کہ بس یہ میرے دل میں آیا، واقعتاً وہ تو آخرت میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ گئے اور وہاں پر انعام و اکرام ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، دل کے اندر غم ختم ہو گیا اور ایک مجھے بڑی تسلی ہو گئی اس سے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو یوں سمجھو، فرمایا ایک مالک نے اپنے گھر کی الماری تھی، کچھ برتن اوپر رکھے ہوتے تھے، کچھ برتن نیچے، جیسے کہ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، برتنوں کی ترتیب ہوتی ہے، اوپر بھی کچھ لائن لگی ہوئی ہے، نیچے بھی کچھ لائن لگی ہوئی ہے، اس طرح کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ تو مالک نے اپنے نوکر کو کہا صفائی وفائی کرو اور جو نیچے والے برتن ہیں ان میں سے 2 پیالیاں نکال کر اوپر والی الماری میں رکھ دو۔ اس نے مالک سے پوچھا کہ ایسا کیوں کروں؟ فرمایا تیرا کیا کام پوچھنے کا، میری چیز ہے، میں جہاں رکھوں، نیچے رکھوں اوپر رکھوں، تجھے حکم دیا تو کر یہ۔ کہا اچھا جی، نیچے سے پیالیاں اٹھائی اوپر رکھ دی۔ کہا لیکن ایک بات دل میں آ رہی ہے وہ ذرا پوچھ لوں۔ تو پوچھو کیا بات ہے؟ کہ یہ بات ہے نیچے جتنی پیالیاں تھیں یہ آپس میں بڑا عرصہ ہو گیا ایک دوسرے کے قریب قریب تھیں، آپس میں ان کی محبتیں تھیں، اب ہم اگر نیچے سے 2 پیالیاں اٹھا کر اوپر رکھیں گے تو نیچے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ ہمارے ساتھ جو رہنے والی پیالیاں تھیں وہ اوپر چلی گئی، تو ان کی تکلیف کا علاج کیا ہے؟ ان کو جو غم ہوا، کہ ان کے غم کا علاج یہ ہے کچھ دنوں بعد میں نیچے والے خانے سے اٹھا کر یہ سب پیالیاں اوپر والے خانے میں ہی رکھنے والا ہوں، سب نے وہاں جا کر ایک ہی پیالے خانے میں رہ لینا، ان کا غم بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ آسمان کے نیچے زمین پر بنایا، ایک اوپر بنایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زمین پر رکھا، یہ زمین میں نیچے والے خانے میں، اور اللہ جب چاہتے ہیں نیچے سے کسی کو اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب نیچے والوں کو تکلیف ہو، غم ہو تو ان کا غم دور کر دیا۔ انا الیہ راجعون، یہ جدائی عارضی ہے، ہم نے بھی جہاں دنیا سے اوپر والے خانے میں آسمان سے اوپر جانا ہے اور انشاءاللہ جنت میں جا کر ملاقات ہو جانی ہے، دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ جدائی عارضی، مستقل نہیں، اس لیے غم پالنے کا حکم نہیں ہے۔ تعزیت کا حکم 3 دن تک ہے، 3 دن، ایک بندہ تعزیت کر کے آئے ایک ہی دن، بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غم یاد رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ غم یاد رکھا جائے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی گہرا دوست ہے اور آپ کے وہاں بیٹھنے سے اس کو تسلی ہوتی ہے تو بلا شبہ بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہے جا کر بیٹھے۔ اب تعزیت کیا ہو رہی ہے؟ تعزیت تو کچھ نہیں ہو رہی، گپیں لگ رہی ہیں، چائے آ رہی ہے، فروٹ آ رہا ہے، اب جی دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، باہر بیٹھے ہیں اور وہ بندہ شرماتا ہے بیچارہ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، مصیبت ہے، نئی مصیبت۔ حضور نے حکم کیا دیا تھا؟ حضور نے حکم دیا تھا ہمیں کہ جس کے گھر انتقال ہو جائے اس کے لیے تم کھانے کا انتظام کرو، وہ آج غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اپنے کھانے کا دھیان نہیں، اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ، تم انتظام کرو اور جا کر بیٹھ کر اس کو کھلاؤ، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج مصیبت الٹی ہے، وہ تو غم میں ہے، اس کو ایک اور غم بھی ہے کہ جنازہ دفنا کر جب آئیں گے تو آنے سے پہلے گھر میں دیگوں کا انتظام ہونا چاہیے، یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو کھانا کھلانا یہ میت والے کی ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے۔ کتنا ہم نے حضور کے حکم کو توڑا۔ حضور تو فرما رہے باہر والے انتظام کریں، میرے اور آپ کے لیے حکم ہے ہم میت والے گھر کے لیے انتظام کریں، اور الٹ ہو رہا ہے میت والا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ناجائز ہے، پہلے عرض کر چکا، ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک کی، اس کو ختم کیا جائے۔ کہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ ناک کٹ جائے گی، عزت کٹ جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی۔ عزت
دنیا والوں کے قبضے میں نہیں، لوگوں کے قبضے میں نہیں، عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. فرمایا عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مؤمنین کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. اب عمل کر کے تو دیکھیں اللہ کتنی عزتیں دیتا ہے. خود سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا اچھا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا والے اگر ناراض ہو جائیں یہ اچھا ہے. کہ جی دل ٹوٹ جائیں گے تو ٹوٹنے دو. اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی کا دل لاکھوں مرتبہ ٹوٹے، ہر بار مرتبہ ٹوٹے، بھلے ٹوٹے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹنے پائے. اور آج سنت کی قیمت ہی نہیں، نعوذ باللہ. یہ سنت تو اپنی زندگی میں لانے کی ہے. اور ہمارے انتظام ہے 3 دن تک لنگر چل رہا ہے. میں عرض کر چکا ناجائز ہے کھانا، ناجائز، یاد رکھیں. اور اگر اس میت والے نے جس کے گھر میں انتقال ہوا اس نے اس مرنے والے کے مال سے یہ کھانا تیار کیا، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے اس مال کے اندر سارے ورثاء کا حق تھا، اس میں اس کی بیوی کا حق بھی ہے، اس کے تمام بچوں بچیوں کا حق ہے. اگر ان میں کوئی نابالغ ہے اس کی اجازت ہی معتبر نہیں ہے، اور بڑے شرما شرمی میں اگر اجازت دے رہے ہیں ان کی اجازت بھی معتبر نہیں. آج معاملہ ہی الٹ ہے، چوپٹ ہو رہا ہے معاملہ. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ادھر تو پہلے پریشانی ہے، یہاں تو قرض کے بارے میں بتا دیا، اور یہاں الٹا قرض لے کر لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں. خوشی کا موقع ہے یا غمی کا؟ خود سوچ لینا چاہیے. کس موقع پر دعوتیں ہو رہی ہیں؟ ناجائز عمل ہو رہا ہے، اس سے تو بچنے کا حکم دیا گیا. حضور کی سنت کے پیچھے اتنا نہیں پڑ رہے جتنا دنیا کی رسم و رواج کے پیچھے پڑ رہے ہیں. یہ ہمارے اندر ہندوؤں سے آیا. آپ آج جا کر پوچھ لیں ہندوؤں سے، یہ قریب میں ہندو بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ کیا کرتے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہندوؤں والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی. یہ تعزیت کرنا جو بتایا، ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کر لیں گے، تعزیت کو چھوڑ دیا. تعزیت کرنا مسنون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اس کے لیے جس نے میری سنت کو تھاما. کب؟ میری امت میں فساد کے وقت، جب امت نے میری سنت کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس پر عمل کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اور آج ہم کتنی سنت زندہ کر رہے ہیں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، عمل جب تک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. عمل کرنا ضروری. عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ نہیں انشاءاللہ آج سے ہی ہم نے یہ ٹھان لیا کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اسی پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ کر کے دیکھیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ قدم بڑھا کر دیکھیں. عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، قرآن میں رکھی ہے، حدیث میں رکھی ہے، حضور کے طریقے میں رکھی ہے. عمل کر کے دیکھیں، اللہ عزتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ. کوئی ناراض نہیں ہوگا. یہ ظاہری 2-4 دن کی باتیں ہوتی ہیں، 2-4 دن آپ سے ناراض رہیں گے، اس کے بعد خود آ کر ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے. 2-4 دن کی بس باتیں، اس کے بعد سب ٹھیک، کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن حضور کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. اصل یہ ہے، یہ تعزیت کا طریقہ. تو تعزیت 3 دن تک ہے. یہ نہیں کہ مستقل بیٹھے ہی رہو، بس صبح سے شام تک وہیں لگے رہو، یا کھانے کے ٹائم میں ایک بڑا جمگٹا بن گیا، اب کھانے کے لگے بیٹھے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں ہمیں انتظام کرنا چاہیے، اس کو الٹ کرنا چاہیے، اس کی ترتیب بنانی چاہیے کہ بھائی کوئی کھانے وانے کا انتظام نہیں. قریب کے لوگ ہیں، سارے محلے کے لوگ ہیں، دائیں بائیں سب کے گھرانے موجود ہیں الحمدللہ. بھائی جس طرح پہلے اپنے گھروں میں جا کر کھانا کھاتے تھے آپ بھی جا کے کھائیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے. ہاں صرف وہ لوگ جو اس میت کے لواحقین ہیں، جو اس کے بہن بھائی تھے، عزیز و اقارب تھے، دور شہروں سے آئے ہوئے ہیں، وہ اس گھر میں میت والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. بس ان کے کھانے کا وہ کھا لیں. باقی دائیں بائیں قریب والے محلے والے ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ وہاں جا کر کھانا کھانے بیٹھ جائے، ان کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ اہم چیز اپنے ذمے میں رکھنا ضروری ہے کہ تعزیت کا حکم صرف اتنا ہی ہے. باقی اگر یہ جو مال ہے، مال کے بارے میں بڑا سخت کام ہے کہ جس کے بارے میں فرما دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. قرآن کریم میں فرمایا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ واقعتاً آگ ہے، آگ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی. جس دن یہ آنکھ بند ہوگی اس دن پتہ چلے گا ہمارے پیٹ میں آگ جل رہی ہے. یہ آگ بھر کر لے گئے ہیں. جس طرح دنیا میں آگ جلانے کے لیے گیس کی ضرورت ہے، دیا سلائی دکھائیں تو گیس کو آگ لگ جاتی ہے. تو گیس در حقیقت آگ ہے. یہ یتیموں کا مال در حقیقت آگ ہے جو اپنے پیٹ میں جا رہا ہے. بڑی فکر کرنے کی بات ہے، بڑی اس کے اندر اہمیت کی بات ہے. اور وراثت سے متعلق عرض کر چکا، اس کے متعلق بھی بڑی کوتاہیاں ہیں.
اگر اب تک کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کو ابھی سے ہی ذمہ داری لے لینی چاہیے، اپنی وراثتیں تقسیم کریں، وراثتیں تقسیم کریں تاکہ جس کا مال جس حقدار کا ہے اس کے پاس پہنچے اور ہماری ذمہ داری باقی نہ رہے، باقی نہ رہے۔ اگر اس میں سے کوئی مال بھی ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے غلط استعمال کیا ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری خیر نہیں ہے، پھر آخرت میں اس پر بڑی پکڑ ہے اور مالی معاملے میں چھوڑا نہیں جائے گا، جیسے میں نے احادیث آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك يا إله العالمين يا الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل حاضر وفي بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہمارے والدین، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ تمام مسلمان اس وقت ان حالات سے دوچار ہیں، ان حالات سے نکال کر مسلمانوں کو ترقی کی طرف اور مسلمانوں کے اور اسلام کا یا اللہ دنیا میں جھنڈا بلند فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا پیغام بھیجا، پیغام نہ پہنچ سکا یا الہ العالمین یا چاہتے تھے کہ پیغام بھیج دیں نہ بھیج سکے، مولا کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ایک ساتھی بھائی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں گر گئے ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سلیم صاحب مدثر جو وہ کافی علیم ہے، حضرت قاری ابوبکر صاحب وہ کافی علیم ہے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اور بھی ہم میں سے بھی کوئی بیمار ہے، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ جن کا جو علاج چل رہا ہے اللہ اسی میں شفا رکھیے۔ اے الہ العالمین یہ آنکھوں کا مرض حیدرآباد میں اور دوسرے علاقوں میں، کراچی میں، دیگر علاقوں میں پھیل رہا ہے، مولا کریم الہ العالمین اس سے تمام مسلمانوں کی یا اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، اور جن کو یہ مرض لاحق ہو گیا یا اللہ ان کو جلد از جلد کی شفا عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو روح سے منور فرما دیجیے۔ ایک ساتھی حقوق کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا کے لیے کہا یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبر کو روح سے منور فرما دیجیے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیں یا اللہ۔ ہم جو چند دنوں سے میت سے متعلق اور میت کے پسماندگان سے متعلق، ان کے لواحقین سے متعلق جو قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنی زندگی میں انہی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہر قسم کی رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، ہماری شادی اور غمی کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمیں حضور کی سچی ایسی محبت دے دے کہ ہم سنت پر چلنے پر مجبور ہو جائیں۔ مولا کریم مولا کریم مولا کریم الہ العالمین جتنی کوشش دنیا والوں کو راضی کرنے کی جاتی ہے ان سے کہیں بڑھ کر یا اللہ آپ کو اور آپ کے محبوب کو خوش کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام حاسدین کی حسد سے بچا لیجیے، شریروں کی شر سے محفوظ فرما لیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما لیجیے یا اللہ۔ جن کے دلوں میں ہمارے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، مولا کریم ان کے دلوں میں باتیں یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے، اور جن کے دلوں میں جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی باتیں یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین اے رب العالمین ہم سب میں آپس میں شیر و شکر پیدا فرما دے یا اللہ، آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، اتفاق اتحاد پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین اے رب العالمین پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ، سچا مسلمان بنا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے۔ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی،
مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانوں نے عالم کی حفاظت فرما دیجیے. دین کے اس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں قبول فرما لیجیے. مولا کریم مرتے دم تک ہم سب کو دین سے وابستہ رکھیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رفیق القلب، رفیق المزاج، حلیم الصبا بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل حکیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم یا العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ اگر ہمارے بارے میں سوء قضا کا فیصلہ ہو چکا، یا اللہ اس کو حسن قضا سے بدل دیجیے، یا اللہ اس کو حسن قضا سے بدل دیجیے. مولا کریم یا العالمین، اے ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زندگی کے آخری زندگی کے لمحات، یا اللہ اپنی پوری زندگی کے بہترین لمحات کر دیجیے، بہترین عبادت گزاروں میں شامل کر دیجیے، بہترین نیکوکاروں میں شامل کر دیجیے، گناہوں سے بچنے والوں میں بنا دیجیے. اے العالمین، اے الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے. مولا کریم، اے العالمین، ہر سال اپنے گھر یا اللہ مسجد حرام میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جتنے بھی ساتھی مفت میں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں وہاں اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.